بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک کے ہاں جو نظام ہے وہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اسباب پہ اللہ پاک نے مدار رکھا ہے، لیکن کبھی اسباب کے خلاف بھی مسبب الاسباب اللہ کی ذات وہ بھی انسان کو یہ بھی باور کراتی ہے کہ ظاہری کچھ اسباب اور ہے اور حقیقت مسئلہ کچھ آپ کے مشاہدہ کے خلاف بھی چلا جائے گا. یہ صرف اس بات کو باور کرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ ظاہری اسباب وہ ضروری ہے آدمیوں کو استعمال کرے، لیکن یہ ہے کہ کبھی ان اسباب سے ہٹ کر کے ماورائے اسباب کے پیچھے بھی کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ اسباب بالکل جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ کسی چیز کو اس کے حد تک پہنچا دیتی ہے. ظاہری اسباب میں آپ دیکھیں کہ دین اور کفر، توحید اور شرک ہمیشہ ابتدائی سے اللہ پاک نے اس طرح رکھا ہے کہ انبیاء اور ان کے ماننے والے پیروکار اور دین پر چلنے والے لوگ غریب، دنیا اور دولت، سونا اور چاندی ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ ان کے بالمقابل کفری طاقتوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک پھر بھی سمجھا دیتا ہے کہ ظاہری اسباب تو ادھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. ویسے موٹی سی بات میں آپ سے عرض کر لوں، آپ یہ دیکھیں
کہ روٹی مانگنے والے اور وظیفہ مانگنے والے لوگ اور لوگوں سے روپے چندہ کرنے والے لوگ ادھر یہ عالم ہے کہ مدرسے چلا رہے ہیں اور ادارے چلا رہے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے حکومتی ادارے، ان پر پوری دنیا کے ڈالر سیلاب کی طرح لگ رہے ہیں۔ لیکن آپ خدا را ذرا آنکھیں کھول کر کے بلوچستان کے ریگستانوں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، آپ کو کتنے دانشور، کتنے صحافی، کتنے گریجویٹ، کتنے MBBS اور LLB کتنے آپ کو ملیں گے؟ صفر۔ میں خود جس گاؤں کا ہوں وہاں BCO آپ کو حافظ ملیں گے، علماء وہاں آپ کو BCO ملیں گے، علاج کے لیے کوئی ایک بدبخت بھی گریجویٹ نہیں ملتا۔ آخر یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کو دیکھو، سندھ یونیورسٹی کو دیکھو، جامشورو یونیورسٹی کو دیکھو، کراچی یونیورسٹیوں کو دیکھو، اور ادھر سے دولت، اور پھر گھر گھر میں ڈش اینٹینا، گھر گھر میں ننگی تصویریں، اخبار اور جرائد بے حیائی سے بھرے ہوئے، چاہے کسی کو روٹی ملے یا نہ ملے لیکن اس کے گھر میں بے حیائی کے سارے اسباب وہاں پر فراہم ہے اس کو۔ حکومتیں کھانے پینے کی چیزیں تو مہنگی کر دیتی ہے لیکن بے حیائی مفت میں لوگوں کو فراہم کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے، روٹی کے لیے لوگ تو ترسیں گے لیکن بے حیائی ہر جگہ آپ کو ملے گی، اور بے حیائی کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور بے دینی کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور لا مذہبی کی بالکل لا مذہبی اور خدا کی بغاوت کے لیے مستقل اس کے پرچار ہو رہے ہیں۔ حکومتوں کی پشت پناہی ان کو بھی حاصل ہے۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جو آپ کو بتا رہی ہے کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اتنے بڑے بڑے سردار وہ مردار ہو گئے اور ان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اور بلال اور صہیب اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب فقراء اور مساکین، ان سے دین پھیلا۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو سردار کہہ بھی رہے ہیں، سردار کہہ رہے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ہمارے قریتین دو بستیاں مکہ اور طائف، مکہ اور طائف کے کسی عظیم انسان کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں نہیں رکھا جاتا اور اس کو قرآن اس پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ گدھے تو گدھے کو عظیم سمجھیں گے، کتے تو کتے کو عظیم سمجھیں گے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے چور تو چور کو، ڈاکو کو عظیم سمجھے گا، بے حیا کو عظیم سمجھے گا، سارے کافر خدا کے باغی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نہیں سمجھ رہے، وہ عظیم سمجھ رہے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ سرداروں کو۔ واہ! لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، 26واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے، کہ دو بڑے شہر مکہ اور طائف ان کے کسی عظیم انسان پر، محمد جس کو عظیم نظر نہ آ جائے، قرآن عظیم جس کو نظر نہ آ جائے، رب العرش العظیم عظیم عرش کسی کو نظر نہ آ جائے، وہ عظیم ذات سبحان ربی العظیم بھی کسی کو نظر نہ آ جائے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اس کو بھی نہ سمجھے، اور ایک بغیرت کو کہے عظیم، اس سے بڑا بغیرت کائنات میں کون ہو سکتا؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، کچھ دن کورس کرا رہے تھے، کورس کراچی میں مولوی صاحب کورس کرا رہے تھے، تو کورس میں پھر مولویوں کو دعوت بھی دی، کہا کہ جی طلباء کے لیے کورس کا انتظام ہوگا، طلباء کے لیے بھی ہوگا، عربی پڑھنے والے طلباء، حفاظ اور قراء، ان کے لیے بھی
انتظام ہوگا، مردوں کے لیے بھی انتظام ہوگا، خواتین کے لیے بھی رہائش کا انتظام ہوگا، کورس کا انتظام ہوگا، حضرت مولانا صاحب پڑھائیں گے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے خصوصی انتظام۔ اس مولوی سے بڑا بغیرت کائنات میں کون ہوگا جو انگریزی دان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور حفاظ اور علماء کو۔ مجھے بھی دعوت نامہ آ گیا کہ آپ حضرات شرکت فرمائیں گے تو حضرت اعلیٰ تعلیم یافتہ اس مولوی نے یہ جو حافظ بن گیا اور عالم بن گیا، یہ قاری بن گیا، یہ مفسر بن گیا، محدث بن گیا، مفتی بن گیا، قاضی بن گیا، یہ مناظر بن گیا، یہ چیزیں اس کے لیے اعلیٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ایک ٹائی لگائے، پھر یہ اعلیٰ لگے گا۔ یہ ملا جب اس قسم کی بات کرے، ایک ایک کر کس کس کر کے اس کے جوتے مارو کہ تو حافظ ہے، تو عالم ہے، اور لوگ تیرے لیے مر بھی رہے ہیں۔ کتنے لوسی انگریزی تعلیم یافتہ والے ہیں، ان کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، لوگ ہماری جوتیوں پہ مرتے ہیں۔ اور بلال کے لیے سردار لوگ، انصار کے مالدار لوگ جب دور دور سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں بلال سیدنا، بلال افضلنا، وہ ہمارا سرکار آ گیا، وہ ہمارا سرکار آ گیا، وہ ہمارا سرکار آ گیا، بلال سیدنا۔ وہ غلام رہا ہے، وہ بک گیا ہے چند پیسوں میں، اس کو کفار نے کس طرح اذیتیں دی ہے، لیکن اب وہ چونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اب چونکہ وہ مؤذن و رسول اللہ ہے، اب وہ بلال سیدنا بن گیا، اس سے بڑا سردار کوئی نہیں۔ سرداری کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی خود اپنے آپ کو سردار کہے اور اس جیسے بیوقوف اور احمق اس کو سردار کہے، اور دوسرے سرداری کا معیار اس رب کے پاس ہے کہ جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، وہ اس کی نیکی اور تقوی اور طہارت کو بھی جانتا ہے، اور وہ اس کے اللہ کو بدماشی کو بھی جانتا ہے، اس کے رگ و ریشے سے بھی واقف ہے، اور ساری کائنات کا نظام اس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ایک وہ کسی کو سردار کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اعتبار اس کا ہوگا، اس رب کا کہ جو اس کا خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ احمق اور بیوقوف اٹھ کر کے اللہ کا بھلا کرے وہ کسی کو سردار کہیں۔ دریا وہ ہوگا کہ جس کو میرے رب نے دریا کہا ہے، سمندر کہا ہے، جس کو سمجھدار قسم کے لوگ اس کو اللہ کا بھلا کر یہ کہ کہہ رہے یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے۔ دانش مند لوگ کہتے کہ یہ دریا اور سمندر ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ گدھا پیشاب کرتا ہے، آپ نے دیکھا، وہ اس کا عجیب سا رنگ ہوتا ہے، وہ گدھے کا پیشاب بہہ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک تنکا بہہ رہا ہے، گدھے کے پیشاب کے اوپر پیشاب بہہ رہا ہے، اس کے اوپر تنکا بہہ رہا ہے، تنکے کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہے، اور مکھی کہتی ہے کہ لوگ بکواس کرتے کہ بڑے بڑے دریا، ایسا دریا کوئی تو دکھائے۔ گدھے کا پیشاب ان کے لیے دریا ہے جی، اور سنا ہے کہ دریا کے اندر بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے جہاز چلتے ہیں، لیکن واہ میری کشتی جیسے کوئی کشتی تو دکھائے، وہ تنکا ہے، وہ کشتی ہے اس کی۔ اور بڑے ڈرائیور، کشتیوں کے ڈرائیور کو کہتے ہیں ناخدا، بہت ملاح اور ناخدا قسم کے ماہر لوگ ہوں گے کشتی چلانے والے، لیکن میرے جیسے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب گدھے کے لیے دریا کیا ہے؟ گدھے کے لیے دریا، وہ گدھے کا، اس کے لیے مکھی کے لیے دریا کیا ہے؟ گدھے کا پیشاب ہے، اور مکھی کی کشتی جہاز اس کی کیا ہے؟ وہ تنکا ہے، اور اس جہاز کو چلانے والا کون ہے؟ وہ مکھی خود چلا رہے۔ کہ کوئی دکھا تو دے میرے دریا کی طرح، دکھا دے میری کشتی کی طرح، دکھا دے میرے جیسے ماہر کوئی دکھا دے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن کی زندگیاں کھپ جاتی ہے قرآن و سنت میں، لیکن ایک انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا وہ جب اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں ان مولویوں کو دین کی سمجھ کہاں سے آ گئی؟ ان کو دین کی سمجھ کہاں آ گئی؟ 90 سال 70 سال اس کی عمر ہو گئے، خاتم النبیین اس کے منہ سے نہ نکلے، اور 70 سال ہو گئے کل واللہ کسی کو نہ آ جائے، اور 80 سال ہو گئے جس کو اناتونا بھی یاد نہیں ہے۔ کوئی آپ کا ملک کا قانون دان ہے،
اور آپ کی چوٹی کا قانون دان ہے، اور کوئی آپ کے ملک کا وزیر داخلہ ہے اور کوئی سربراہ مملکت ہے، یہ دین کو سمجھیں گے نہیں تو اور کون سمجھے گا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک یہ وہ خدا ہے جو بتاتا ہے کہ ابو جہل کو توفیق کیوں نہیں ملی، اکثر سرداروں کو، دولت مندوں کو توفیق نہیں ملی، اور یہ تقوی اور طہارت کا تاج ہم نے اور نبوت کا تاج تو نبی کے سر پہ رکھا، اور اس کے پیروکار ہم نے غریبوں کو اکثر، ایک عیسائی بادشاہ، وہ ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت ابو سفیان بھی کافر تھے، اسے ایک لمبا چوڑا سا انٹرویو اس نے کیا، اور اس انٹرویو میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی، یہ بتاؤ کہ یہ آخری جو نبی بقول آپ کہہ رہے کہ یہ تخریب کار ہے، اور اس نبی نے آپ کے بتوں کی مخالفت کی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے علیہ باللہ، یہ بتاؤ کہ اس کو ماننے والے مالدار لوگ ہیں، عیاش لوگ ہیں، راحت پسند لوگ ہیں، یا اس کے پیچھے چلنے والے غریب طبقہ ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں غریب طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ عیسائی بھی کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں قریب میں ہوتا نا اس کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا، اگرچہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں، وہ نجومی بھی تھا اور وہ آسمانی کتابوں کا علم بھی ان کو تھا، کہ ہم نے آخری نبی کی جو پہچان، ان کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات اپنے کتابوں میں ہم نے پڑھا، وہ یہی ہے۔ اس کو ماننے والے جو ہوں گے وہ غریب ہوں گے، غریب طبقہ ہوگا، اور اس پر چلنے والا، اور وہ بڑھتے رہیں گے، گھٹیں گے نہیں۔ آپ خواہ مخواہ آپ لوگ چیخ رہے، چلا رہے، اسلام کے ساتھ ظلم ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، کفری طاقتیں بڑھ رہی ہے، مسلمان گھٹ رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو مکہ بھی نہیں تھا، مدینہ بھی تو آپ کے پاس نہیں تھا، آپ مکہ بھی آپ کا ہو گیا، مدینہ بھی آپ کا ہو گیا، شام کو حضرت عمر نے فتح کیا، فلسطین کو شام، یہ ہے کہ یہ پاکستان آپ کا، یہ بھی دارالکفر تھا، یہ ہندوستان بھی ہے، افغانستان، یہ دبئی، یہ قطر، یہ مسقط، تو قبضہ تم لوگوں نے کیا یا ان لوگوں نے کیا؟ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف آپ رجوع کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولویوں کی کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اہل دین کے اس زمانے میں کمزوریاں، کوتاہیاں، لیکن اس کے باوجود اسلام بڑھ رہا ہے، الحمدللہ اس کے باوجود بڑھ رہا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آپ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو ان کے پاؤں سے کھینچ کر کے نکال کر کے تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اب بوکھلاہٹ کے اتنے شکار ہے، امریکہ والے بھی اتنے، اندرون امریکہ کے اندر وہاں تبلیغی مرکزیں بھی بن گئی ہے، مسجدیں بھی بن گئی ہے، برطانیہ بھی بن گئے، فرانس کا صدر وہ کہتا ہے کہ جس رفتار کے ساتھ اسلام بڑھ رہا ہے اور مسلمان بڑھ رہے ہیں، یہ صورتحال رہی تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی منہ کالا ہوگا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ یعنی اس وقت اس کا منہ روشن ہے، اور جب مسلمان ہوگا منہ کالا ہوگا، لعنت ہو تمہاری صدارت پر بھی۔ سمجھدار، ان کی سمجھ کا اندازہ آپ کریں نا، یہ سمجھدار۔ اور آپ مجھے ایک معاف کیجئے گا، مجھے جب آدمی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی ہدایت اور نبی کی ہدایت سے جب پٹڑی سے جب ٹل جاتا ہے نا، تو یہ جو کھوپڑی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سر تو گدھے کا بھی بڑا ہے، انسان کے دگنے سر کے برابر ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پھر عرب لوگ کہتے ہیں معافی مخ، دماغ کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی جب بے دین بنتا ہے تو پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کچھ نہ ماں نہ بہن، نہ اپنی قومی روایت، نہ اپنی غیرت، نہ اپنی حیا، نہ اپنی شرم، کچھ بھی آدمی کو نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ تحمل ہوگا اور کچھ آپ اس میں خوف محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ مجھے کہیں بھی کہیں، میں کہتا ہوں ان سے بڑا بے غیرت اور بے وقوف کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
کون ہے جو میرے نبی کے دین سے روگردانی کرے؟ کون ہو سکتا ہے ایسا سوائے کسی بیوقوف کے؟ یہ بیوقوف ہی ہوں گے۔ اس میں کسی بریلوی دیوبندی کے کسی ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے بھی پتہ کرو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ مصطفی ہوتا ہے، چننے والا اور انتخاب کرنے والے۔ انبیاء جتنے ہوتے وہ سارے مصطفیٰ ہوتے، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ مصطفی فی فا تو آپ کو آئیں گے اتنا فرق۔ اللہ چنتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب مبارک ہو، آپ کے انتخاب کو یہ ہے کہ شاباش ہو۔ یہ وہ عیاش طبقہ ہے، یہ وہ مالدار طبقہ ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ وہ دین دشمن طبقہ ہے۔ لیکن میرے رب نے ابتدائی سے بتا دیا کہ دیکھ لینا، ایک طرف دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، طاقت ہوگی، اور اس طرح یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کفر کے پرچار کرنے والے اور کفر کو سینے سے لگانے والے، ان کے پاس سارے اسباب بھی ہوں گے، ظاہری اسباب۔ دوسری طرف سے صفر ہے، لیکن دیکھ لینا کہ جماعت کس کی بڑھتی ہے۔ ابو جہل کی جماعت بڑھے گی یا عتبہ اور شیبہ کی جماعتیں بڑھیں گی، یا یہ ہے کہ محمد کی جماعت۔ یہاں کوئی ابو جہل کی جماعت کا وہ ہاتھ کھڑا کرے، یہاں کوئی عتبہ اور شیبہ کی جماعت کا کوئی بیٹھا ہوا وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے، کائنات میں گھومے پھرے، اور اگر کہا جائے کہ جو محمدی ہے ہاتھ کھڑا کرے تو پھر یہ سب محمدی، یہ سب محمدی ہے۔ جو نان شبینہ کبھی اس طرح ہے، واللہ ما شبع آل محمد قوتا قط، خدا کی قسم فتوحات سے پہلے ابتدائی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ہماری مائیں، کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ الفاظ آپ کو حدیث کی سنا رہا ہوں۔ واللہ صحابی حضرت انس کہتے ہیں، واللہ ما شبع آل محمد قوتا قط، کبھی بھی کوئی کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا، پیٹ بھر کر کے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ہے یہ غربت، یہ کسی حد تک ہی ہے کہ، اور اب بھی آپ گھومیں گے پھریں گے، جو غریب مولویوں سے اللہ کام لیتا ہے تمہارے سیٹھ مولوی سے نہیں لیتا۔ عجیب بات ہے، پیسہ مولوی کو بالکل ہضم نہیں ہوتا، اس کا ہاضمہ اتنا خراب ہے، اس کو پیسہ ہضم نہیں ہوتا۔ 100 مولوی غریب طبقے کے لے لے اور 100 مولوی سرمایہ دار قسم کے، ان کو کوئی علمی طور پر مقابلہ کرو، یہ غریب ملا یہاں سے اٹھا کر کے اس کو ادھر پھینکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مالداروں میں کامیاب ہوں، قابل لوگ ہوں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، سب کی مجموعی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ملا کو بھی یہ دولت اس کو بھی ہضم نہیں ہوتی، بدبخت کو۔ بس اتنا ہی ہو جائے کہ جتنا کوتے لا یموت کی جسے نہ مرے، ورنہ یہ کہ کیا کہنا اس ملا کا۔ اب بھی خیبر پختون میں جہاں پہاڑوں میں غربت ہے، پنجاب کے بعض اداروں میں، اور جہاں علماء سے میں گھومتا پھرتا ہوں، سندھ کے غریب علماء سے ملا ہوں، بلوچستان کے غریب علماء سے، یہ اللہ کا کلام میرے ہاتھ میں ہے، بخدا ان کے علم میں وہ پختگی اور وہ استحکام ہے کہ سیٹھ مولوی لوسی ہے، صرف اس نے ڈگری تو حاصل کی ہے لیکن اس کے علم کے اندر وہ پختگی نہیں ہے، وہ استحکام نہیں ہے جو غریب۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، ہمارے مدرسوں میں غریب طبقہ بھی میرے پاس بھی 2000 کے لگ بھگ ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے، غریب طبقہ وہ آگ کے شعلے ہیں، اور جو سرمایہ داروں کے بچے ان میں اچھے بھی ہیں لیکن پھش۔ خود مولوی صاحب کے اپنے بچے بھی تباہ۔ حضرت جی کا بڑا نام ہوگا کہ فلانا محتمم ہے، فلانا پرنسپل ہے، فلانا ہمارے نام اتنے بڑے ہوتے ہیں، اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی، اس میں اتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہوتے، لقب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن تاہم لوگ ظاہری ڈالر پرست، بت پرست، آتش پرست، سورج پرست، ڈالر پرست سب سے زیادہ ہے۔ پیسہ پھر بھی اگر آپ پیسہ دیں گے تو مولوی کا فتویٰ بھی بدل جائے گا، وہ حرام کو بھی حلال کر رہا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ پیسہ اگر آپ دیں گے
تو حضرت اقدس فتویٰ کا رخ بھی آپ کے لیے بدل دے گا۔ پیسے اگر آپ دیں گے، کچھ بھی برائی کر، تو بڑا آدمی ہے، تیری برائی کے لیے مولوی تعویل نکالے گا۔ فتویٰ برائے فروخت یہ مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف اس طرح ہوا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کچھ سردار آئے، کچھ بڑے لوگ آ گئے۔ آپ تو چونکہ اس بات کے شدید حریص تھے اور متمنی تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ بڑے لوگ دین پر آ جائیں تو چھوٹے آ جائیں گے ان کے پیچھے چل کر کے، بڑے جب آ جائیں گے تو چھوٹے خود بخود آ جائیں گے۔ اب بڑوں کو ادھر بٹھایا اور اس میں اچانک ایک طالب علم آ گیا، آپ کا شاگرد آ گیا، نابینا ہے۔ نابینا کو کیا پتا ہے کہ کون کون ان کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ میرے نبی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس بات کے لیے شدید پریشان ہیں اور متفکر ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بڑے بڑے سردار مردار، یہ بڑے بڑے اگر یہ آ جائیں گے، یہ اگر دین پر آ جائیں تو باقی چمچے ممچے تو خود بخود آ جائیں گی۔ اس لیے کہ مالداروں کے لیے واہ واہ، ان کے پیچھے لوگ جب اس کی کر و فر کو دیکھتے، اس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ واہ واہ ہے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ بن ٹھن کر کے جب نکلا وزیر صاحب، بن ٹھن کر کے نکلا، جب نکلتے تو ہم غریب طبقہ بھی دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں قال الذين يريدون الحياة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، اے کاش، اے افسوس یہ سونا چاندی ہمارے پاس ہو، ہمیں بھی اتنا مل جائے۔ یہ کیا کہنا ہے اس کا؟ پوری دنیا اس طرف لپک پڑتی ہے پیسے کو دیکھ کر کے۔ پیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیسے یہاں پر پھینک، یہ بڑا طبقہ۔ لیکن یہ بات نہیں تھی میرے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صرف اس توقع پر اور اس امید پر کہ یہ بڑے لوگ اگر یہ ایمان لائیں گے اور یہ ہدایت پہ آئیں گے، اچانک وہ نابینا، وہ بھی دیکھ نہیں رہا ہے کہ بھئی کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آگے فلاں آیت کا مقصد کیا ہے، فلاں آیت کا مقصد کیا ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک طرف یہ ہے کہ بٹھا دو، اور کچھ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی گزرا، نہ میرے نبی کا قصور ہے نہ کچھ، نبی تو ثواب ہی ثواب ہے اس کا، اس لیے کہ نبی تو اس حرص پر اور اس تمنا پر کہ یہ لوگ ایمان لائیں، لیکن یہ غریب اس صحابی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ نابینا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی یہ معلوم نہیں کہ کون کون بیٹھے ہوئے، وہ اسی درمیان۔ لیکن میرا رب کبھی مولوی منظور کو سمجھانے کے لیے، مولویوں کو، تبلیغیوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اور امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے خطاب اور اشارہ تو نبی کی طرف کر دیا، لیکن حقیقت میں مسئلہ ہمارا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرا نبی ترشروح ہوا، وتولی اور منہ موڑا، اس سے منہ موڑا۔ کیوں منہ موڑتے ہو؟ ان جاءہ الاعمی، ان کے بارے میں، یہ جو موٹے موٹے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی توقع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے، ہو سکتا ہے کہ نہ لائے، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو اس کا ایمان تو پکا ہے، یہ آپ سے مزید علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک یقینی چیز کو چھوڑ کر کے آپ وہ متوقع کے لیے، جیسے کہ عمران خان کو ہم نے ووٹ دیا متوقع کہ جی ہمارے گھر بھی بنا کر کے دیں گے، مسجد مدارس بھی بنا کر کے دیں گے، یہاں پورا مدینہ ہی مدینہ ہوگا، نام اس کا پاکستان ہوگا، حقیقت مدینہ کا ہوگا، نام صرف اس کا پاکستان کا ہوگا، باقی حقیقت مدینہ کا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہزاروں نہیں لاکھوں گھر اس نے بنا کر کے ہمیں دے دیے، لاکھوں گھر بنا کر کے دے دیے، مدرسہ بھی بنا، میرے مدرسے میں مستقل ماہانہ کروڑوں روپے عمران خان کی طرف سے آتے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ماہانہ مستقل ہمارے سالانہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ یہی والی ریاست مدینہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا یہی کر رہا ہے۔ اور ان حضرات کو باقاعدہ ہمیں باہر ملکوں کی فنڈنگ آتی ہے، وہ نہیں آ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس پگڑی سے محبت نہیں کرے گا، میری داڑھی سے محبت نہیں کرے گا، تو یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔
لاکھوں مکانات بھی بنا کر کے دے دیے، کھانے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی مجبور ہو گئی کہ خودکشی کر رہی ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنے بچے اٹھا کر کے بازاروں میں لے جاتی ہے کہ یہ بچہ 2500 میں بھی لے لو، ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ کون اپنے جگر کو الگ کرتا ہے؟ کون؟ اب میرے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ہاتھ کٹتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، دوسرا ہاتھ کٹتا ہے زندہ رہتا ہے، لیکن جگر آپ کو پتہ ہے جب جگر مکمل کام چھوڑ دے دے، جگر ختم ہو جائے بندہ بچتا نہیں ہے۔ اولاد ہماری جگر ہے، لیکن اپنی جگروں کو وہ بیچ رہی ہیں، عورتیں بیچ رہی ہے، ابا ان کا بیچ رہا ہے 5000 میں 6000 میں۔ وہ بچہ چیخ مار کر کے کہہ رہے ہیں مجھے کس کے ہاتھ پہ بیچ رہے ہو؟ یہ بیچ رہے جی۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو الیاذ باللہ ایسی بات تو تھی نہیں، یہاں تو صرف یہ تھا کہ یہ بڑے آئیں گے تو ان کے پوجنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ جو ان سے تنخواہ لے رہے وہ خود بخود آ جائیں گے۔ اس لیے کہ بڑا آدمی وہ کچھ بھی کرے، لوگ الناس علی دین ملوکہم، جو بڑے بڑے جو جس مذہب پر ہوتے ہیں لوگوں کا وہی مذہب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ صاحب شکار کر رہا تھا، ماشاءاللہ اتنا تیر انداز ہے اور لوسی، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب اس نے تیر مارا وہ تیر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے ہرن کے پاؤں پہ لگا، پاؤں بھی چیرا اور اس کے پیشانی کو بھی چیرا، ایسا تیر انداز ہے۔ ارے بابا پاؤں تو نیچے ہوتا ہے، پیشانی اس کے اوپر ہے، پاؤں پہ لگا تیر ادھر سے گئی ہوگی، یہ تیر پھر اوپر آ کر کے کس طرح اس کو لگا؟ تو کوئی میرے جیسے منہ پھٹ تھا، تھوڑی سی غیرت اس کو تھی، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کی تیر اندازی کو بیان کرو لیکن بات کے اندر کوئی معقولیت تو ہو نا۔ اس قسم کے بے عقل تم کہتے ہو پاؤں پہ لگا، اور پاؤں پہ اللہ آپ کو بھلا کر لگ کر کے پھر یہ کہ پاؤں بھی ٹوٹ گیا اور اس کی پیشانی پہ بھی لگ گئی، پاؤں نیچے پیشانی پہ کیسے لگی؟ تو لوسیوں کی کمی نہیں ہے، جب جو تنخواہ لیتے وہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ نہ کچھ کرتے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ان کے جو چمچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے وہی کام کرتے، ان کے انصاف کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے گا یہ تو ہوتا ہے۔ یہ پیر حضرات کے جو مرید ہوتے ہیں ان کا بھی بعض کا منہ کالا ہوتا ہے، لیکن بس یہ پیر ان کو برداشت کرے، وہ پیر ان کے بغیر چل نہیں سکتا، وہ پیر کے بغیر یہ لوگ بھی چل نہیں سکتے، لوسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا کہ بابا پاؤں پہ اگر لگا تو پیشانی پہ کیسے تیر لگے گی؟ پیشانی پہ لگی تو پاؤں پہ بھی نہیں لگے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو تنخواہ کھا رہے جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اس نے فوراً کہا، کہنے لگے کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ کسی درخت پر ہرن کھڑا تھا اور اپنے سامنے والے پاؤں سے اپنے پیشانی کو کھجلا رہا تھا، ادھر سے اس نے تیر مارا، پاؤں پہ بھی لگ گیا پیشانی پہ۔ واہ! بڑے لوگوں کے الٹے کو بھی سیدھا کرو، بڑے لوگوں کے الٹے کو بھی سیدھا کرو اور غریب کے سیدھے کو بھی الٹا کرو۔ بڑے لوگوں کا الٹا بھی سیدھا اور غریبوں کا سیدھا بھی الٹا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ آپ کی توقع تھی کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ ان کا اسلام لانا وہ تو متوقع ہے، وہ تو ایک آئندہ اس کی توقع ہے، امید ہے، لیکن یہ تو یقینی طور پر آپ کا شاگرد مسلمان ہے، غریب ہے، اور اس سے آپ منہ موڑ رہے اور اس سے آپ روگردانی کریں۔ عبس و تولی، عبس و ترش روا، میرے نبی نے روگردانی کی، منہ موڑا۔ ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا تیرا شاگرد تیرے پاس آ گیا، نابینا آ گیا، حضرت کو یہ تنبیہ ہو گئی۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کرے، یہ ہے بھی پاکیزہ، او یذکر، و نصیحت حاصل کرے، فتنفع ذکرہ، اس کو یہ ہے کہ نصیحت فائدہ دے دے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى۔ جو کافر وہ ہے بے نیاز، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، جو بے دین قرآن سے اما من جاءک یسعی وہو یخشی، جو آپ کے ڈرتا ہے اللہ سے اس سے تو آپ روگردانی کر رہے ہیں، اور اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور جو بے نیاز ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کلا، آج کے بعد ایسے نہیں کرنا، خبردار۔
اب وہی نابینا صحابی جب دور دور سے جب آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتا ہے، فرماتے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، او تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، اے وہ ذات، اے وہ بندہ، تیری وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کر دی، مرحبا بمن آتبنی فیہ۔ اور اس قسم کے غریبوں سے دین کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ صحابی نابینا تھا، قادسیہ کی جنگ میں ساتھیوں کی تعداد کم تھی، اس نے کہا کہ مجھے لے جاؤ، نابینا صحابی، اللہ اکبر، نابینا لوگوں پر جہاد بھی نہیں ہے، اپنی خوشی سے جائے، کوئی مجبور کیا ساتھیوں کو، کہا کہ مجھے لے جاؤ، میں قادسیہ کی جنگ میں لے گئے اور فرمانے لگے کہ جھنڈا مجھے دے دو۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان بھی دیتے تھے مدینے میں سب کو، سبحان اللہ، یہ نبی کے مؤذن بھی رہے، یہ نبی کا مؤذن بھی رہے، نابینا آدمی، اس سے اللہ نے کتنا دین پھیلایا۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر کے آتا ہے اور طلب لے کر کے آتا ہے، آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت بر رہے ہیں۔ اور اما من استغنی، اور جو بے نیاز ہے، جس کو دین کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے بڑھیں گے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے خانقاہیں بھی اکثر سوسائٹیوں میں کھلی رہتی ہیں، ہماری خانقاہیں بھی سوسائٹیوں میں کھلی رہتی ہے، مدارس بھی سوسائٹیوں میں زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں جگہ مل جائے۔ اور جس طرح جیسے کہ یہ نور محمد گوٹ ہے، فقیر گوٹ ہے، فلانا گوٹ ہے، اس میں کوئی خاص پیر آئے گا نہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پیر صاحب کا کیا اندازہ کریں گے کہ پیر صاحب بھی مرتا ہے کہ ڈیفینس میں میرا خانقاہ ہو، کلفٹن میں خانقاہ ہو، صدر میں خانقاہ ہو، چھوٹی سی جگہ ملے، مسجد بھی ہو، وہاں کی ہو۔ رحمت کے فرشتے زیادہ تر وہیں آتے ہیں، اور دیہاتوں میں اور غریبوں کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب جب سبق پڑھاتا ہے وہ بھی سیٹھ کے بچے پر جیسے دست شفقت پھیرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ بھی سیٹھ کے بچے کی طرف جیسے اس کی توجہ ہوتی ہے حضرت کو۔ ان کو علم کی ضرورت ہے اور غریبوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام غربت کے حالت میں آیا ہے، یہ بے کسی کے عالم میں آیا ہے۔ اللہ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اس جیسے سرمایہ داروں کو بھی توفیق نہیں دی۔ آج آپ یہ کہتے اس اسلام کی بنیاد پیسے سے ہوا، اسلام کی بنیاد اللہ آپ کا بھلا کرے ڈالر سے ہوا، اسلام پھیلا ہے سونا اور چاندی سے، اسلام پھیلا ہے سرداروں کی طاقت سے۔ میرے رب نے بتایا کہ سردار مردار، تمہارا پیسہ نہیں، تمہارے پیسے نے قیامت تک دکھاؤں گا۔ غریب اس میں دھڑا دھڑ آئیں گے، آئیں گے، لیکن فتح پھر بھی اسلام کی ہوگی انشاءاللہ، پھر بھی یہی ہوگا۔ پیسے والا کر رہے اپنا وہ۔ اب بھی آپ دیکھیں، قسم خدا کی ہمیں خود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہمیں خود یہ سمجھ، میں کیا چلاتا ہوں، میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن اپنے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بڑے حضرات کو دیکھیں، 100 سال کسی مولوی کی عمر ہو گئی، 90 سال اس کی عمر ہو گئی، اس کا دماغ خود بھی کام نہیں کرتا کہ یہ نظام کس طرح چلتا ہے، یہ نظام کس طرح چلتا ہے، یہ کس طریقے پر یہ لوگ مدرسے چلا رہے۔ سیٹھ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، کسی کے 2 بچے، 1 بچہ، وہ بھی پریشان ہیں، اور ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ طالب علم یہاں نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طالب علم ابھی آئے، رمضان کے بعد ہماری پڑھائی شروع ہو گئی، میں نے دیکھا کہ 1 ہفتے کے اندر 9 گائے لائے لوگوں نے، اور اگر طالب علم نہ ہو تو کوئی کتا بھی نہیں لاتا، کم از کم کسی مردار مرغی کے گوشت تو لاؤ، مردار بلی تو ذبح کر کے تو لاؤ، تو مردار مرغی بھی کوئی نہیں لاتا۔ طالب علم ہے، دھڑا دھڑ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بالکل دماغ کام نہیں کرتا۔ خدا کا دین، اللہ اپنے دین کو کس طریقے پر چلاتا۔ میں نے ایک دفعہ مذاق میں کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ لوگ ہمیں اس طریقے پر یہ ہے کہ تنگ کرتے ہیں، ہم مدرسے بند کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک داڑھی منڈا آیا یہاں عصر کے بعد، چائے پی، ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھی اس کو لے کر کے آگے،
مجھے الگ نکالا، کہنے لگے کہ آپ سے مجھے بہت محبت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت محبت ہے، ایک بات کروں آپ سے؟ اس کے آنسو آگے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کیوں، آپ کا بیان مجھے پہنچ گیا، آپ نے کہا کہ مدارس میں تنگی ہے، مدرسہ ہم بند کریں گے۔ مولوی صاحب مدرسہ بند نہ کرو، یہ حکومتیں جائے جہنم میں، مولوی صاحب ماں بہنوں کی، بیوی کی زیورات بیچ کر کے تب بھی مدرسے میں لگائیں گے۔ میں نے کہا کہ ربا، اس قسم کا ایک داڑھی منڈا اور بالکل پینٹ شرٹ میں، رب کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو۔ حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیار اور محبت کے انداز میں تنبیہ کی کہ نہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ غریب لوگ، ان سے اسلام پھیلے گا، ان سے فائدہ ہوگا۔ آج بھی آپ محسوس نہ فرمائیں، آج بھی محسوس نہ فرمائیں۔ افغانستان میں دولت والے گئے، ان کی اللہ کو بھلا کرے ہے کہ دولتیں خاک میں مل گئی، عیاشیوں کی عیاشیاں خاک میں مل گئی، ٹیکنالوجی والوں کے آسمان و زمین کے سارے کائنات کے ٹیکنالوجی انہوں نے جمع کیا، میرے رب نے رسوا کر دیا، وہی غریب فاتح بن گئے۔ آپ نے دیکھا، یہی غریب فاتح بن گئے۔ اگر پاکستان پر برا دن آئے گا، پاکستان پہ برا دن آئے گا، یہ مولوی، اس کے طلباء اور یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، یہ پتھروں سے بھی لڑیں گے، اینٹوں سے بھی لڑیں گے، ڈنڈوں سے بھی لڑیں گے۔ کل بھی اگر کوئی سلسلہ شروع ہوگا نا، کل بھی کوئی شروع ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے، یہ لڑیں گے۔ اگر انڈیا کوئی حملہ آور ہو یا کوئی، یہ بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ایران حملہ آور ہو تو یہ اسی کے ساتھ جائیں گے، اور جی ہاں لڑے گا، آپ کو کوئی بندوق والا نہیں لڑے گا، لڑیں گے یا غریب لوگ لڑیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ غربت دے کر کے مرنا نہیں، اور یہ ہے کہ دولت دے کر کے اڑنا نہیں ہے، اڑنے کی آدمی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے ساتھ میرا اور آپ کا حشر کرے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان غریبوں کو اپنے مجلس سے نہ ہٹاؤ، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کو چاہتے۔ اب بھی اللہ پاک نے اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائی، یہی غریب اس کی حفاظت کریں گے۔ ان میں حیا بھی ہے، ان میں شرم بھی ہے، اور میں دولت مندوں کی سب کی بات نہیں کر رہا، اور اداروں کی سب کی بھی بات نہیں کر رہا۔ ایک بڑا طبقہ ہے عیاشوں کا، وہ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، نہ دین کے ساتھ مخلص ہے، نہ خدا کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ مخلص بنائے، سب کو دین کا وفادار بنائے، سب کو اپنے رب کے ساتھ مخلص بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔